نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن۔ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال من احبنی واحب حسین واباہما وامہما كان معي في درجتي في الجنة۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت۔ تم کو میدان دشمنان اہل بیت، تم کو میدان نار کا دشمنان اہل بیت۔ اے محمد بھٹے کا کلام نہیں، امام حسن رضا کا کلام ہے۔ تم کو میدان نار کا دشمنان اہل بیت۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔
پڑھ لو سامنے جو لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ حضرت نے اتنا اچھا واز کیتا تسی نہیں بولے، تاب نبی صاحب نے اتنی اچھی آغازیں پیش کی تھی تسی نہیں بولے، کہ میرا ویسے ٹائم ختم ہو گیا، 10:15 11 ٹائم سی، میرا ٹائم ویسے ہو گیا، یہ اضافی کام کر رہا میں تمہارے سامنے۔ تو ہم اس گل کی خبر ہے سنگنے آ رہے ہو کہ جب مکی حجازی ہے نا، مکی حجازی مکے دے اندر بیت اللہ شریف دے اندر وہ درس دیندہ ہے، خطاب کرتا ہے اردو ہے۔ انہیں پتہ کیا کہ انہیں آکھا جڑا پائنٹن پاک نو پائنٹن پاک آکھو کافر ہے۔ اسی تے کفر دی مشین نہیں چلائی، اسی تے گفتار دا جلسہ کر رہے ہیں جی۔ اب تو اٹھے جو کسی نے ہون دے کر آکھیا وہ کافری ہوئے، وہ بے ایمانی ہوئے، وہ کمینہ ہی ہوئے، آکھیا کسے، مگر اے ضرور آکھنا ہے لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ تو اٹھے بیلیاں جو جنہیں یہ آکھنا ہے نا او ذرا ہاتھ چوک لو، لعنت جنہیں بھیجنی ہے، جنہیں کول سنبھال کے رکھنی ہے نا، جے بھی چونا چکیا جی ہاتھ، جنہیں لعنت بھیجنی ہے نا اہل بیت دے گستاخاں تے دشمناں تے، او ذرا صحیح طریقے نال ہاتھ چوک دیو۔ بیلی اپنے سارے بیٹھے ہو، ہاتھ تھلے کرو، تحریک لبیک والے بھی، سنی تحریک والے بھی، جماعت سنت والے بھی، پانچ سنت والے بھی، سارے بولو لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ اور میں چپ کرنا ہے، تہاڈی میں نے ویکھنا ہے کہ جتنی دور تسی لعنت بھیج دیو، اچھی بولو لعنت اللہ دشمنان بولو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اور ان کی پاکی غلامات اہل بیت طہارت درد خدا بیٹھ رہے ہیں، سینے دا زور لا کے مراج بولے آلے ہو آکھو سبحان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقہ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ چھوٹے میاں سو چھوٹے میاں بڑے میاں یہ چھوٹے میاں ہیں حسن میاں چھوٹے میاں ہیں بڑے میاں سبحان میرے امام محمد رضا کی پھر کیا بات ہوگی جن کے چھوٹے بھائی یہ فرما رہے ہیں بے ادب گستاخ فرقہ کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تمہیں ہاتھ کر کے اے بادشاہ سلام کر دے تیرے دل پہ تیرے مرید کر گے تیرے دل پہ ٹکڑے کھانے والے کوئی باہو دے کوئی باجدید کر گے جتنا تیرے حسین لہر پایا وہ جہنمی شکر یدید بن گئے جتنا حسین کے نامے پیار پایا کوئی دادا بن گئے کوئی فرید بن گئے بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کوئی دادا بن گیا کوئی فرید بن گیا یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کس طرح بیان کرتے ہیں سنی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی او جڑا سنی غور کرو یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت تو ہے نور تیرا سب ترانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل حکیم پیر بھائی اس وقت کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے کوئی خاموش رہے جڑے سرکار نور مانگے نے شہیدو آج حسین زندہ باد ہمارا مارنے آنے اہل بیت کا دامن پکڑ کے کہو سبحان اللہ اللہ بولو زبانی جگر
اسٹیج کی زینت میرے مسلک کے جید علماء کرام، نعت خانہ نشینی لسان، معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب ہر دل عزیز شخصیت طاہر مجددی صاحب نے کر کو کہا، بندہ نچیز آپ کی اس محفل پاک میں حاضر خدمت ہے، اللہ آپ کے حسن انتظام کو، حسن نیت کو قبول فرمائے۔ محترم جناب میاں محمد اشفاق مجددی صاحب جو محروم ہیں ادارے کے، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ الحاج ستار علی صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں۔ میاں زمان خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ محمد راشد نوشاہی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ مہمانان ذیوقار ہیں۔ حضرت کا اسم شریف فاضل اجیل عالم نبیل حضرت علامہ شفیق احمد مجددی صاحب راہی زیدہ شرف ہو، جنہوں نے مجھ سے پہلے اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ ان حضرات کے علم و فضل میں مزید برکات عطا فرمائے۔ فاضل جلیل محترم جناب حافظ محمد اعجاز صاحب مجددی زیدہ شرف ہو اور ان کے رفقا نے یہ جو دستار خیرات کا پروگرام سجایا ہے، اللہ رب العزت جن بچوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا، اللہ ان کے علم و فضل میں مزید برکات عطا فرمائے اور ان کے سینوں کو اور ان کی زبانوں کو اسلام اور مسلک کے لیے کھول دے، روشن فرما دے۔ حضرت نے جیسے بیان کیا اس کے آگے تھوڑا سا، چونکہ وقت مختصر تھا، وہ بھی بیان فرما سکتے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کن عالمان عالم بان او متعلمان طالب علم بان او مستمعان سننے والا بان او محبان ان سے محبت کرنے والا بان۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان کی عظمت اور شان اور مقام و مرتبہ اس دن پتہ چلے گا جس دن ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا اور یہ نور کی سیڑھیوں سے چڑھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کرتے جنت الفردوس کے بالا خانوں میں جاتے ہیں۔ عالم بن، طالب علم بن، سننے والا بن اور محبت کرنے والا بن، ولا تکن خامسہ، پانچواں نہیں بننا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ولا تکن خامسہ، پانچواں نہیں بننا۔ پانچ میں سے مراد حدیث کی شرح میں علماء محدثین فرماتے ہیں، پانچ میں سے مراد یہ ہے کہ ان کو پریشان نہیں کرنا، ان سے بوجھ نہیں رکھنا، محبت کرنی ہے، سننا ہے، قرآن کی سننا ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، ادب کرنا ہے، احترام سے رشتہ رکھنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر ایک جو حافظ قرآن کے سینے میں حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے جو ان کی معاونت کرے گا، خدمت کرے گا، عزت کرے گا، اس بندے کے لیے انعام و اکرام اور اجر یہ ہے کہ اللہ ہر حرف کے بدلے اس کو بھی 10 نیکیاں عطا فرما دے۔ آپ میری طرف توجہ فرما رہے ہیں؟ میرے پاس بالکل وقت کوئی نہیں، صبح جمعہ مبارک ہے اور میں ابھی نالا موصل سے آگے کوڑلا سارنگ ہے، ادھر سے آ رہا ہوں، تو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز سامعین حضرات، ایک نعت شریف پڑھنے والا کو نعت شریف پڑھنے آتا ہے، اچھے ہیں سارے، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، مگر آپ اپنا ٹرینڈ تھوڑا سا بدلو، اپنا ماحول تھوڑا سا چینج کرو۔ یہ دیکھو میں مدرسہ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں، یہ کیسے، یہ جیسے پلستر بھی نہیں ہوا،
کیا ماحول ہے آپ؟ اتنا بڑا علاقہ ہے، ایک نعت خواں آئے تو اس کو آپ 40-50 ہزار دے دیتے ہو کہ نہیں؟ ہوں بولنا کو نہیں دیندے ہیں نہیں، پر ہوں بولنا کو نہیں بھائی، کسی آدمی دین کی خدمت کرتے ہو، نعت خواں کو دیتے ہو، جلسہ کراتے ہو نا، تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جلسہ کم کر لیا کرو یا نہ کرو کام۔ جو بندے جلسہ کراتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ جتنا وہ جلسے پہ خرچ کرتے ہیں نا، کہ 10 ٹکٹ نہیں ہوئے بھائی، 20 ٹکٹ نہیں مدینے شریف دے، انہوں نے اللہ ہدایت دے وے تو 20 ٹکٹاں دے پیسے مدرسے دے بھی نہ ہوں۔ یہ تو انہوں گل چنگی نہیں لگنی، یہ بڑی کوڑی گل ہے تھوڑے واسطے، سنیاں واسطے۔ وہ اپنا حال دیکھو، میں عباس صاحب ہے نا جب تنظیم مدارس والے تھوڑے علاقے کے نام میرا خیال ہے، اس کسی تنظیم مدارس دے انہوں نے اس علاقے دے میں انہوں کو ویریفیکیشن کی تھی کہ میں پوچھا کہ دو بندیاں نے کنے بچے نے پیپر دیتے ہیں کہ ساڑھے مدارس دے سارے عام کرنا کی گالتے نہیں، مگر میں کی کرا میں اپنی قوم کو کس نہ سمجھاواں۔ وہ کہنے لگے کہ 75% وغیرہ نے پیپر دیتے ہیں تو 25% سنیاں نے پیپر دیتے ہیں۔ جا کے ویریفیکیشن کر لو تنظیم مدارس پچھلے سال پہ کال کرنا، اپنے بچیاں میں دین دا عالم بناؤ، حافظ۔ فائدہ یہ ہوئے گا کہ کل مستقبل ساڈا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لکیر کھینچی ہے، وہ لکیر بابا خادم صاحب بیان کر کے گئے، سبحان اللہ، بیان کر کے گئے، وہ امام محمد رضا نے بیان کی، مہر لشانی میں وہ بیان کی، مجدد الفسانی بھی بیان کرتے رہے، خواجہ ہند الولی بیان کرتے رہے۔ لوگوں وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ حق بھی بتایا اور بولو تو صحیح نہ، حق بھی بتایا اور تسی یہ گلنا اگر نہیں نہ سمجھ دے، ایکسپٹ نہیں کر رہے تو تسی سارے ایک گل ویریفیکیشن کر کے منو دس دیا جے کہ اس دفعہ حج دا خطبہ کس بندے نے پڑھے ہے۔ یہ ویریفیکیشن کر لو۔ سنیا راستے اندر آ رہے ہیں میں بھائی آزم صاحب نال، وہ پہنے ہیں پچھلا پنڈ سارا سعودی عرب ہے، انہوں نے پوچھا جائے کہ یار کہ امام حج جڑا حج دا خطبہ سی وہ کنے پڑھے ہے، وہ دے نال جڑا کوریج کرنے والا بندہ سی وہ کتھوں آیا سی، اور اس تو بعد جو بائیڈن امریکہ دا صدر اسرائیل تو ہو کے جدے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ یہ تساں پوچھنا ہے، یہ منو بھی دسنا جے کہ معاملہ کی ہے۔ لوگو حق والو، اللہ رسول کی عطا اور فضل سے حق ہی غالب رہے گا۔ ہم ان نشاندہیوں کو معاملہ کر کے، نشاندہی کر کے ان سے برسرے پیکار ہیں اور کوئی سوئے ہوئے نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ مگر یہ سن لو، مکی حجازی کیا کہتا ہے کہ جو پائنتن پاک ہے وہ کافر ہے۔ میں نے کہا کیوں کافر ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ یہ پائنتن ہی پاک ہے، باقی پلید ہے معاذ اللہ۔ تو میں نے کہا تو مکی ہے، باقی مکی نہیں جو مکے میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بولنا تو لہٰذا ان بیماریوں کا ہمارے پاس علاج ہے۔ وہ علاج ہے کیا؟ اہل بیت کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر، قرآن کا درس، حدیث کا درس، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا۔ جب آپ قرآن و سنت کی تعلیم سے آگاہی حاصل کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پھر یا رسول اللہ کا پرچم بلند تر بلند ہوتا رہے گا۔ یہ ابتدائیہ میرا یاد رکھنا ہوگا، میں جو کہہ رہا ہوں پہلے بھی ایک دو بار میں کہہ کے گیا تھا اور ویسے ہی ہوئی۔ قرآن اس جگہ پڑھایا جا رہا ہے، استاد کون ہے؟ پڑھاتے کون ہیں؟ حافظ بقاء صاحب مجدی صاحب پڑھا رہے ہیں، محترم جناب وسیم برکاتی صاحب پڑھا رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے، جتنا آپ سے ہو سکے ان سے تعاون کریں، ان سے محبت کریں۔
ہوگا یہ کہ ان کی خدمت اور ان کی عزت کرنے کا صدقہ آپ کو اس جہاں سے دولت ملے گی غیب سے جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یاد رکھو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے 3 مادہ اشتقاق بیان فرمائے, مشتق منہ بیان فرمائے. وہ کیا ہیں وہ سن لو, اس کے بعد آپ کے ذوق کی تقریر ہوگی. فرماتے ہیں قرآن یا تو کر ان سے ہے, یا قرآن کر نون سے ہے, یا قرآن قراتون سے ہے. سبحان اللہ کہیے. میں جتنے بندے دیکھ رہا ہوں نا, اب شاکان مصطفیٰ سارے بصیرت والے دیکھ رہا ہوں, کوئی بے بصیرتی قوم ادھر آتی نہیں. کر قراتون کرنون. اے راضی کر ان کیا ہے, کرنون کیا ہے, قراتون کیا ہے؟ آپ مادہ اشتقاق بیان کر رہے ہیں قرآن کے, تو کر ان کا معنی ہے جمع ہونا. کر ان کا کیا معنی ہے؟ جمع ہونا. راضی نے فرمایا قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے کے سارے علوم قرآن میں جمع فرما دیے ہیں. ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹے اور بڑے کا ذکر قرآن میں, ہر مرد و زن کا ذکر قرآن میں, تبیانا لکل شیء, ہر روشن چیز کا ذکر قرآن میں ہے. فرمایا قرآن کر ان سے ہے, کیا معنی؟ جمع ہونا. جمع ہونا. رب العالمین نے تورات, زبور, انجیل اور دیگر صحائف سے جتنے علوم تھے رب نے قرآن میں جمع فرما دیے. اب مولوی قرآن پڑھ کے کیا کہتا ہے, حدیث پڑھ کے 14 سال 10 سال 12 سال مدرسے میں کیا کہتا ہے, نبی دیے ہوں جنہوں کھانے پیچھے دا علم نہیں کہ میں نبی دے سینے اندر قرآن ہوں نہیں سمجھے نا. تو زبان لاکھ نہیں ہے تو نہ میرے کو تقریر ہونی ہے. او بیلیو جے منجیاں نانا ہلیاں میراج پورے تے دوسرے لوگاں نہیں آتا تھا تو گل کرے آگے. میں کہ تو آنا نبیوں ہوں نے جنہوں کل تے پرسد خبر نہیں تے نالے آنا قرآن اندر سارے علوم نے, سارے علوم قرآن میں, سارے علوم. آہستہ نہیں بولنا یارو, بس کریے تو روکنے چلیے. سارے علوم قرآن میں اور قرآن سینہ مصطفیٰ میں, سارے کے سارے علوم قرآن میں, قرآن سینہ مصطفیٰ میں. تو رب العالمین نے قرآن کو سینہ مصطفیٰ میں رکھ کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حبیب جو تم نہیں جانتے تھے رب نے تجھے علوم عطا فرما دیے, اور یہ تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہے. سمجھے اس بات کو؟ اس مولوی پیچھے کدی نہیں جانا جڑا یہ آکھے نبی تے کچھ بھی نہیں جاندا, کہ قرآن تے نبی دے سینے چے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے اگر میں قرآن و پہاڑ پہ نازل کرتا تیری خشیت نال پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے. سونے ربا پھر قرآن کو کتھے رکھیا سی؟ فرمایا بما نزل علی محمد, سارے دا سارا قرآن یاد دے سینے تے رکھ چھڑیا. کر ان جمع ہونا. سارے علوم کہاں جمع ہوئے؟ بولو. ہوں میں یہ گل آکھاں کہ ہدایت النب فقہ دی بڑی وڈی کتاب ہے, تادی سبحان اللہ آکھو گے. پھر رکھو گے سبحان اللہ. بنانا نے تو بھی صدقے جاواں تے سنانا نے تو بھی صدقے جاواں. سارے علوم قرآن میں رب نے جمع فرما دیے, اور قرآن سارا کا سارا سینہ مصطفیٰ میں رکھا دیا.
अब बोलो सुभान अल्लाह। इस पे कहो बाबा से बुला सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा का बयान सुन के जो सुभान अल्लाह कहे वही तो पक्का सच्चा मोमिन होता है। तो लिहाजा इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं जो मैं क्लोज करता हूँ, आगे चलते हैं। कुरान या तो करऊं से है या किरातुन से है। किरातुन का माना है पढ़ना। किरातुन का क्या माना है? या तो मेहरबानी हो उठना बैठना छड़ दो बच्चे फाज मेरे प्यारे हो, बस मैं आखिरी बार कह चला मेरे तो किरातुन पढ़ना। उधर इमामुल अंबिया अपने मुसल्ले पे पढ़ रहे हैं, उधर आका हुसैन नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहे हैं। ये है कुरान पढ़ना। और हर दौर में पढ़ा गया, हर मस्जिद में पढ़ा गया, हर मदरसे में पढ़ा गया, हर मुल्क में पढ़ा गया। हर हाफ़िज़ कुरान पढ़ रहा है, शबीनों में पढ़ा जा रहा है और नमाजों में पढ़ा जा रहा है, जुम्मों में पढ़ा जा रहा है। हर वक्त हर लम्हा हर लहज़ा कुरान पढ़ा जा रहा है, क्योंकि किरातुन ये माना है पढ़ना। और जो पढ़ेगा मिलेगा क्या? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको 75 मरतबा जालते हुए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, आप फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़ता पढ़ता कुरान पढ़ाता पढ़ाता दुनिया से जाता है, लोग उसकी चारपाई के इर्द गिर्द रो रहे होते हैं, तो कुरान अहसन सूरत में उसके सराहने खड़ा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ इन हाफिज़ों पे। खुदा की कसम पता उस वक्त लगेगा जब आंखें बंद हुई, तब पता चलेगा कि सीने में जो कुरान था उसके फज़ाइल, उसकी अजमत है क्या। कुरान असल सूरत में आके सराहने खड़ा हो जाता है। कुरान पढ़ने वाले के सराहने कुरान खड़ा हो जाता है। लोग गुस्ल देते हैं, कुरान तब भी साथ है। लोग कफन पहनाते हैं, कुरान तब भी साथ है। लोग जनाजा उठाते हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब लोग हाफ़िज़े कुरान का जनाजा उठाते हैं ना, तो कुरान साथ साथ चलना शुरू कर देता है। जाके जनाजा का में हाफ़िज़े कुरान की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, तो कुरान फिर वहाँ साथ होता है। फिर हाफ़िज़े कुरान का जनाजा उठा के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले जाया जाता है। मेरे हसनैन के नाना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान कब्रिस्तान में भी साथ जाता है। लोग दफन करके वापस घरों को आ जाते हैं। आयशा और अकबा वापस आ जाते हैं, उस्ताद वापस आ जाते हैं, बाप वापस आ जाता है, चचा वापस आ जाता है, ओ भाई वापस आ जाता है। मगर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, कुरान वापस नहीं आता, कुरान उसकी कब्र में दाखिल हो जाता है। फिर फरिश्ते आते हैं, ओ हाफ़िज़ कुरान, मन रब्बुक, रब कौन है? तो कुरान कहता है, फरिश्तों सारी जिंदगी तो मेरी तिलावत करता रहा, मेरी तिलावत करता रहा। कभी सूरह यासीन पढ़ता था, कभी सूरह ताहा पढ़ता था, कभी कुछ पढ़ता था, कभी कुछ पढ़ता था, और कभी कोई आयत पढ़ता था, कभी कोई सूरत पढ़ता था। तो कुरान शिफात करता है कब्र में। तो फरिश्ते जब वापस जाते हैं ना, तो कुरान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। या अल्लाह, फलां शहर में रहने वाला, फलां इलाके में रहने वाला हाफ़िज़ कुरान दुनिया से गया है। रब फरमाता है, मेरे कलाम तो फिर गया है तो क्या चाहिए? कुरान कहता है, या अल्लाह, उसको उसने मुझे अपने सीने में रखा। इन छोटे छोटे बच्चों ने कुरान को सीने में महफूज किया। तो या अल्लाह, वो हाफ़िज़े कुरान आज दुनिया से गया है, तो रब फरमाता है, ऐ मेरे कलाम, क्या बात क्या करना चाहता है? तो कुरान कहता है, या अल्लाह, मैं तेरा कलाम हूँ ना, उसने मुझसे प्यार किया, मैं आज उससे प्यार करना चाहता हूँ। मेरा रब फरमाता है, क्या चाहता है? तो कहता है, या अल्लाह, जन्नत का बिस्तर दे दे, जन्नत का लिबास दे दे, और जन्नत के फूल दे दे। जन्नत का बिस्तर, जन्नत का लिबास, जन्नत के फूल लेके कुरान कब्र अंदर आ जाता है। जन्नत का बिस्तर थले
تھلے وچھا دیتا جاندا ہے جنت دا لباس پہنا دیتا جاندا ہے جنت دے پھل پہنا دیتے جاندے نے تے قرآن پتہ کی حافظ قرآن نو کہندا ہے فرماتا ہے او قیامت والا دن ہوئے گا سوا نیزے تے سورج ہوئے گا زمین تانبے واگو ٹپی ہوئے گی نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا تو گھبرائی نہ اس دن بھی میں تیری سفارش کر کے تینوں جنت لے جاواں گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول خدا فرمان نبی 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 فرمان نہ بدلا جائے گا فرمان نہ بدلا جائے گا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون قرآن نہ بدلا جائے گا جنہیں قرآن کی عزت کی ہے جنہیں قرآن کو پڑھیا ہے اس جہان اندر بھی کامیاب ہے اس جہان اندر بھی کامیاب ہے حسینی ہوئے جنہیں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوئے کیونکہ حسین پاک دا سب میرے دلیے کہ قرآن کی تلاوت جاری ہو ساری حسینیوں قرآن کی تلاوت کریا کرو قرآن کا کو احترام کرنے والا بخشیا جاتا ہے رب العالمین دے حبیب امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جڑا رب دے کلام دا ادب کرے گا رب العالمین اور بخشش و مغفرت فرما دے گا جڑا قرآن کا احترام کرے گا قرآن ہونا شفیع ہوئے گا جڑا قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن ہونا شفیع بنے گا رمضان بھی شفیع ہے قرآن بھی شفیع ہے مدینہ شریف کا ماحول ہے کہ مدینہ جتنے غزنی دا سلطان جائے اپنی داڑھی نال چادر پھیردا ہے او مصطفیٰ دا مدینہ جتھے غوث ولی کو تبدال جاندے نے تے جا کے گنبد خضرا سامنے ویکھ کے پتہ کی کہندے نے صدا وسدا ربے تیرا مدینہ یا رسول اللہ صدا وسدا تیرا مدینہ یا رسول اللہ اسامے کے سجنہ دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نظامان ملے مدینہ شہر دی مدینہ شہر دی تو کی شان پسنے پیادہ شہر ہے بس بلے بلے صدا وسدا تیرا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانے دل سے ہے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانے دل سے ہے پیارا مدینہ خدا کر کے آمد میں فرمائے مانگے لگائے گے دیوانے نارا مدینہ وسدا رسول اللہ صدا وسدا تیرا مدینہ یا رسول اللہ جتھے ہوں غریباں دا گزارا یا رسول اللہ
شریف اندر ایک مہینہ میں بھی رہنے نہیں ہوتی ہویا کہ انہوں نے چھت مسیدہ ہے پرانا چھت ہے یہودی نے انہوں نے نال مسلمان نہ لگا رہے وہ بھی غریب نے پریشان حال میں وہ مسلمان دی عورت نے بھی کیا ہے بارش بہت زیادہ آ گئی ہے بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے چھت مسیدہ ہے قرآن دے نسخ میں جنہیں سنبھالا اور قرآن دا نسخہ اٹھا کے نال دے یہودیوں نے گھر لے گئی ہے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے او یہودیوں موسیٰ علیہ السلام کے تورات نازل ہوئی سی امام الانبیاء علیہ السلام کے قرآن نازل ہوا ہے یہ قرآن کا نسخہ ہے رات ہی رات رکھو صبح نسخہ میں لے جاؤں لوگوں جس نے انہیں قرآن کا نسخہ پکڑا ہے ہویا کہ یہ ہویا ہے بے یہودی گھر آیا ہے لائی مسعود متحرم ارے نازل نہیں ہوئی جس نے قرآن کا نسخہ پکڑا ہویا ہے یہودی کہندے اپنی بیگم نو بائی فنو بیوی نو کہندے نہیں ہے کیا آنکھ لگی رب دا قرآن ہے قرآن رب دا قرآن کتھوں آیا ہے نال دے ہمسائی دے کے گئی یہ قرآن دا نسخہ رات ہی رات رکھنا ہے صبح واپس لے جاوے گی لوگوں آپس سے اندر میاں بی بی مشورہ کر رہے ہیں اور اس قرآن دی حفاظت کیوں کرنی ہے پتہ یہودی کی کہنے لگا نی ادھی رات تو قرآن پڑھ کے کھلوتی رہو ادھی رات میں قرآن پڑھ کے کھڑا رہنا پڑھ کے کھڑی رہو ادھی رات میں قرآن پڑھ کے کھڑا رہنا ادھی رات قرآن دا نسخہ یہودی نے پکڑیا ہوا ہے ادھی رات قرآن دا نسخہ یہودی نے پکڑیا ہے قرآن دا پہ کر دینے احترام پہ کر دینے تعظیم پہ کر دینے وہ توقیر کر رہے ہیں رب دے کلام دی رب دا کلام قرآن ہے وہ ادب و احترام پہ کر دینے جس نے صبح ہوئی ہے امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے نے کی دیوت جو حادث چہرے والیا حامیدیاں کنگا والیا صدیق کلمہ آن کے پڑھے ہے فاروق اعظم کلمہ آن کے پڑھے ہے عثمان ذوالنورین نے کلمہ آن کے پڑھے ہے شیر خدا نے کلمہ آن کے پڑھے ہے صحابہ کلمہ آن کے پڑھے پڑھیاں شانہ والے نے پر رب فرماندہ ہے فلاں یہودیاں نے گھر جا کے اسلام کی تبلیغ فرماؤ کلمے کا حکم فرماؤ امام الانبیاء اسلام نے فرمایا جبریل کی وجہ عرض کی تیمہ صاحب دے قادر والیا ساری رات قرآن کا احترام کرتے رہنے صبح ہوئیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے یہودی بار آیا فرمایا میں مسلمانی دا نبی تینوں آرڈر کرنا ماں کلمہ پڑھ لے کلمہ تو پڑھ لے جنت خدا کو میں تو پڑھ لے جنت خدا کو میں لے دیا گا جس نے کوئی ہوتی اندر سونیا بجا کیے فرمایا بجائے میں ساری رات اسی قرآن کا احترام کا دے رہے ہو تعظیم کا دے رہے ہو توقیر کا دے رہے ہو رب العالمین نے تو انتے کرم فرما دیتا جے یہودیت کو احترام کرن کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے زیارت مصطفیٰ بھی نصیب ہوتی ہے کہ حافظ قرآن مسلمانوں دے بچے تے پھر پڑھیں یاسین والقرآن الحکیم پھر کی مقام اللہ فاروق اعظم دروازہ کھٹکا دے رہے ہمشیرہ ڈر گئی بہنوئی بھی ڈر گئے صحابی رسول جڑے قرآن پڑھا رہے سمندر چلے گئے نے فاروق اعظم اندر آئے نے سرکار دا سر لہنا ہے سامنے فرمایا ہمشیرہ کی پڑھ رہی ہیں ہمشیرہ کہنے لگی میں رب دا قرآن پڑھ رہی ہیں ڈریاں نہیں
فاروق اعظم میں قرآن پڑھنی سا پئی کی کہنا ہے تو مسلمان ہو گئی ہیں؟ فرمایا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں. بہنوں انہوں میں ماننا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں اپنی ہمشیرہ میں جو لوگوں کیتا ہے اتنا ماریا کہ لو لحان ہو گئے ہیں. ہمشیرہ کہنے لگیاں اے فاروق اعظم سن جس ماں دا دودھ پیتا ہے اسے ماں دا میں دودھ پیتا ہے جان تے جا سکتی ہے نہ کلمہ چھڑ سکتا ہے نہ قرآن چھڑ سکتا ہے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. تسی یہ منظر فیض آباد چوک اندر ویکھی بیاسی غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں. ہمشیرہ دکھا دے صحیح ایک کلام میں دکھا جنہوں پڑھ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. فاروق اعظم کو پلید رب دا قرآن پا کے جا غسل وضو کر کے وضو غسل کر کے آئے فاروق اعظم جس لئے ہمشیرہ نے قرآن پڑھایا ہے قرآن دا نسخہ پکڑے آئے چھم چھم آنسو جاری ہو گئے اور لوگ سیدنا فاروق اعظم بھی ہمشیرہ فرمان لگیاں وے عمر رویا کیوں ہے؟ فرمایا رونا اس واسطے ہمشیرہ جس رب دا کلام ایڈا سونا او دا رسول کی داستہ ہونا. نعرہ رسالت. سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے, سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے. اس کا